لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز مہمانان اعظام اور ہماری ماں بہنیں، 3 دنوں سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ اجلاس چلتا رہا۔ بڑے شوق، بڑے جذبے کے ساتھ بڑی تعداد میں آپ حضرات آتے رہے۔ اب یہ وقت اجلاس کا یہ آخری حصہ دعا کا حصہ ہے، لہذا ذرا جم کے بیٹھیے اور اپنی آمد کا آخری حصہ اسے قبول کرا کے جائیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو امت کے نصیب میں بلندی آتی ہے۔ حالات بگڑے ہوئے ہوں تو حالات عمدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے۔ یعنی پیارے آقا زمین پہ چلے، آپ کے قدم مبارک سے جو دھول اڑا، وہ دھول پہنچا آسمان اور چاند تک، ستاروں تک۔ یہ ستارے کی چمک اور ستارے کی دمک یہ پیارے نبی کے قدموں کی دھول کی برکت ہے۔ تو نازا ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کی قدموں کی دھول ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا۔ تو عرض کرنا ہے کہ تمام کے تمام چیزیں، کتنی چیزیں ہیں ان تمام پر نبی علیہ السلام کی رحمت کا اثر ظاہر ہے۔ تو اللہ نے رحمت والا قرآن بھی دیا اور رحمت والا نبی بھی دیا اور رحمت والا اللہ نے دین بھی دیا۔ اب ذرا مختصر انداز میں سمجھیے کہ جس امت کو اللہ نے یہ رحمت کی 3 حصے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس امت کی عزت، اس امت کی بقا، اس امت کے نام و نشان کے باقی رہنے اور دوسری قوموں کے درمیان، آسمان کے نیچے، زمین پر اس امت کے ہمیشہ باقی رہنے، تابندہ رہنے، روشن رہنے، باعزت رہنے، سرخرو ہونے اور ایک روشن قوم کی طرح رہنے کے لیے اس امت کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں اپنے تمام بھائیوں کو بھی
اور اپنی ماں بہنوں کو بھی بہت آسان اور سہل انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن 4 چیزوں پر اللہ نے اس امت مرحومہ رحمت والی امت کی عزت، بقا، اس کے نام کا روشن رہنا، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ مختصر انداز میں سمجھیے کہ اللہ نے اس امت کی عزت کو، اس کے نام کے بقا کو، اس کی تاریخ کے بقا کو، اس کی آئیڈیل اور اس کی شخصیت کے بقا کو اللہ نے 4 چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس قوم میں جب تک علم کا چرچا، جب تک علم کا سلسلہ، جب تک تعلیم و تربیت کا راستہ باقی رہے گا، علم العلماء کا سلسلہ باقی رہے گا، یہ قوم ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گی۔ اس قوم کا نام و نشان تاریخ میں نہیں، اس قوم کی تاریخ، اس قوم کا نام و نشان روئے زمین پہ باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے اور تاریخ کے پنوں میں اس کا نام باقی رہے، ایسا نہیں، بلکہ اس قوم میں، پیارے نبی کی امت میں اور اس امت محمدیہ میں جب تک علم کا، تعلیم و تربیت کا، دینی ایجوکیشن کا، حفظ قرآن کا، احادیث مبارکہ کے پڑھنے پڑھانے کا اور علم فقہ اور مسائل کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جب تک باقی رہے گا، اللہ رب العزت اس قوم محمدیہ کو، اس امت محمدیہ کو اللہ باقی رکھیں گے۔ موقع کی مناسبت سے